ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ السلام علیکم سرکار، کیسے ہیں آپ؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ ہم کتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ بھی اپنا نمبر بند کر کے بھول ہی جاتے ہیں۔ ایک خوبصورت نسوانی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ جو ابھی سو کر اٹھا تھا اور دوبارہ سے کیس کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس لڑکی کی آواز سن کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ یہ پچھلے کئی دنوں سے اسے تنگ کر رہی تھی۔ دیکھو میڈم صاحبہ، تم جو کوئی بھی ہو، مجھ سے پنگا نہ ہی لو تو اچھا ہے، ورنہ اگر میں نے تمہیں پکڑ لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارے میں بھی تو یہی چاہتی ہوں کہ آپ آئیں، مجھے تلاش کریں، تاکہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کو جاننے اور سمجھنے کا موقع ملے۔ میں تو آپ کی روبرو ہونا چاہتی ہوں، مگر یہ کمبخت سماج بیچ میں آ جاتا ہے۔ میرا دماغ خراب مت کرو، پہلے ہی میں ایک کیس کی وجہ سے الجھا ہوا ہوں۔ تمہاری یہ فضول کی باتیں سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس نے اسپیکر آن کر کے موبائل ٹیبل پر رکھ دیا تھا اور خود جانے کی تیاری کرنے لگا تھا۔ جو بھی تھا، مگر اب اسے اس لڑکی کی عادت ہو گئی تھی۔ جس دن اس کا فون نہیں آتا تھا، اس دن اسے بے چینی ہونے لگتی۔ ایک رات وہ بہت غصے میں تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ غصے کی وجہ کیا ہے۔ اپنے دوستوں کے ہمراہ بھی وہ بدتمیزی سے پیش آ رہا تھا۔ جب گھر واپس آیا تو اماں سے بھی لڑ پڑا، لیکن رات سونے سے پہلے اچانک ہی اس کا موبائل بجنے لگا۔ دیکھا تو اسی انجان لڑکی کا ہی نمبر تھا، جس کو اس نے ہیڈک کے نام سے سیو کیا ہوا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ جب سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی، تب سے اس کے سر کا درد بڑھ گیا تھا۔ اس دن اس نے اس انجان لڑکی سے بات کی تو اس کے دل کو کافی سکون پہنچا۔ اپنے بدلتے ہوئی حالت کو دیکھ کر وہ خود پریشان ہو گیا تھا۔ اسے خود سے ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ اپنے مقصد سے بھٹک جائے، اور وہ انجان لڑکی، اس کے بارے میں تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ کون تھی، کیسی تھی، کہاں کی رہنے والی تھی، وہ حسام کو کیسے جانتی تھی، اس کا کیا تعلق تھا؟ یہ ایسے سوالات تھے جس کے بارے میں وہ اس سے کافی بار پوچھ چکا تھا، مگر وہ بھی ایک نمبر کی چالاک تھی۔ ہمیشہ ہی ان سوالات کو ٹال دیتی تھی اور حسام کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے میں ڈالنے لگتی۔ ابھی بھی وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا اور اپنے آفس کی طرف جا رہا تھا جب اس کی کال نے اسے دوبارہ سے ڈسٹرب کر دیا۔ یار آپ خود مجھے بتاؤ کہ آپ کا کیا جاتا ہے؟ دن میں صرف اور صرف میں آپ سے 15 منٹ ہی تو مانگتی ہوں۔ بس یہ وقت مجھ سے بات کر لیا کریں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس سے زیادہ مجھے آپ سے کسی چیز کی کوئی طلب نہیں۔ اور میں ایک نامحرم سے بات کیوں کروں گا، جبکہ میں بھی جانتا ہوں کہ یہ غلط بات ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ مجھے پریشان کرتی ہیں۔ جہاں تک مجھے یقین ہے آپ کے گھر والوں کو آپ کی ان حرکتوں کے بارے میں نہیں پتا ہوگا۔ اگر میں ان کو جا کر اس سب بارے میں بتا دوں تو سوچیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ آپ کے والدین کا اعتماد آپ سے اٹھ جائے گا۔ اس کے اس لیکچر پر مشال نے برا سا منہ بنایا اور اپنے دوستوں کی طرف دیکھا، جو بہت غور سے ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ وہ اس وقت اپنی دوستوں کے گروپ میں موجود تھی۔ موبائل کا اسپیکر آن تھا، وہ سبھی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ کو میرے گھر والوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ ان سے کیسے نمٹنا ہے۔ آپ کو صرف اور صرف میری فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے مجھے کیسے خوش کرنا ہے۔ پچھلے دنوں سے میں آپ سے ناراض ہوں، لیکن میں اس کا اظہار نہیں کر رہی۔ دیکھو، میری بلا سے تم جہنم میں جاؤ، مجھے تمہاری کسی بھی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چاہے تم مجھ سے ناراض ہو یا مجھ سے خوش ہو، مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں۔ ابھی میں فون رکھ رہا ہوں، دوبارہ تم نے مجھے کال ملانے کی کوشش کی تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ شام کے وقت تمہارے گھر کے باہر آ کر کھڑا ہو جاؤں گا، اور پھر بھی تم کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ جو سلوک میں تمہارے ساتھ کروں گا، اس کے بعد تم ساری زندگی اپنے آپ سے بھی نظریں چھپاتی پھرو گی۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے کال کاٹ دی تھی۔ کافی عرصے سے وہ جس کیس کو حل کرنے میں لگا ہوا تھا، وہ کیس مسلسل لیٹ ہو رہا تھا۔ ہر بار ہی اس کیس میں کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ نکل آتا، جسے حل کرنے کے چکر میں وہ بڑے مسئلے کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ ابھی بھی ایسا ہوا تھا۔ وہ اس مجرم کے بہت قریب پہنچنے ہی والا تھا
کہ بیچ میں ایک انجان عورت آ گئی جس کا تعلق اس کیس سے نکل آیا۔ اب وہ اس کو پکڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس کی زندگی میں پہلے سے ہی اتنی مشکلات تھیں اور اتنی ہیکٹک روٹین تھی، اوپر سے یہ عورت اس کا دماغ خراب کرنے آ گئی تھی۔ وہ شروع سے ہی عورت ذات سے ہمیشہ سے دور رہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ عورتیں انسان کا ذہن بھٹکانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور پسندیدہ عورت تو انسان کو پاگل بنا کر رکھ دیتی ہے۔ اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک اس نے کسی بھی لڑکی سے دوستی نہیں کی تھی، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنایا ہوا تھا کہ وہ ایک بہت بڑا آفیسر بنے گا اور اس ملک میں انصاف لانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اس کے لیے اسے سب سے پہلے اپنے کام کی طرف توجہ دینی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی سمیرہ صاحبہ اس کے سامنے شادی کی بات کرتی تھیں تو وہ ہاتھ جوڑ دیتا تھا اور انہیں کہتا تھا، خدا کے لیے فی الحال مجھ سے اس طرح کا کوئی مطالبہ نہ کریں، مجھ سے ایسی فرمائش نہ کریں جسے میں پوری نہیں کر سکتا۔ شادی میں 30 سال کے بعد ہی کروں گا۔ وہ 27 کا ہو چکا تھا، اسی وجہ سے سمیرہ بیگم کو اس کی فکر تھی۔ دوسری طرف وہ خود بھی بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے کا گھر بستا ہوا دیکھ لے، مگر ان کے بیٹے کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ مذاق مذاق میں کہتا تھا کہ میں نے شادی اپنی نوکری سے کر لی ہے اور اب مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، میری نوکری ہی میری بیوی ہے۔ ابھی اس نے موبائل سائٹ پر رکھا اور دوبارہ سے اپنا دھیان کیس کی طرف کر لیا، لیکن چاہ کر بھی اب وہ اپنی توجہ اس طرف مرکوز نہیں کر پا رہا تھا۔ اس لڑکی کی معصوم سی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ باتیں تھیں کہ وہ اس چھوٹی سی لڑکی میں دلچسپی لینے لگا تھا، اور اس بات کا اندازہ بھی اس نے اس کی باتوں سے لگایا تھا۔ وہ حد سے زیادہ چالاک بننے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اس کی چالاکی فوراً پکڑی جاتی تھی، اور پھر وہ معافی بھی مانگ لیتی تھی۔ اکثر تو ایسا ہوتا تھا کہ چالاکی سے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتی، لیکن بعد میں خود ہی سچ اگل دیتی۔ ایک اور چیز جو اسے سوچنے پر مجبور کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ دن کے وقت جب بھی اسے مشال سے بات ہوتی تھی تو وہ بہت محتاط انداز میں گفتگو کرتی تھی، لیکن شام یا رات کے وقت اس کے بات کرنے کا طریقہ بالکل بدل جاتا تھا اور وہ چھوٹے بچوں کی طرح برتاؤ کرنے لگتی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لڑکی کوئی گڑبڑ کر رہی ہے، مجھے اس کے بارے میں بھی پتہ لگانا ہوگا۔ اس نے اپنے ایک اہلکار کو کال ملائی اور اس سے کہا کہ تمہیں ایک نمبر بھیج رہا ہوں، مجھے 2 گھنٹوں کے اندر اندر پتہ لگا کر دو کہ یہ لڑکی کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہے اور کرتی کیا ہے۔ صاحب خیریت تو ہے کیا؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال پوچھتا، حسام نے 2 ٹوک انداز میں کہا، خبردار جو تم نے کچھ بھی فضول بولنے کی کوشش کی، تمہیں جو کام کہا گیا ہے تم خاموشی سے وہ کرو، اپنا دماغ زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے ہی یہ کام نہیں کرتا، ہر وقت ہینگ رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مکمل طور پر ناکارہ ہو جائے۔ اپنی اس قدر عزت افزائی پر وہ اہلکار بالکل چپ ہو گیا تھا۔ دوبارہ اس نے کوئی سوال نہیں کیا اور اجازت لے کر کال کاٹ دی۔ تم لوگ کہہ رہی تھی کہ یہ تمہاری محبت میں گرفتار ہو جائے گا، لیکن اس کی باتیں سے تو لگ رہا ہے اسے تم سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وشما کی بات سن کر اس نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، دیکھو اگر اسے میری ذات میں کوئی دلچسپی نہ ہوتی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ دوسری بار میری کال ہی نہ اٹھاتا اور نہ ہی مجھ سے اس طرح سے گفتگو کرتا۔ ان مردوں کی فطرت کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ جن لڑکیوں کو یہ پسند نہیں کرتے ان کو بلاک کر دیتے ہیں یا ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ جہاں تک میرا سوال ہے تو وہ پہلی ہی رات مجھ پہ دلچسپی لینے لگا تھا، اور اس بات کا یقین تو مجھے اس دن ہوا جس دن میں نے اسے کال نہیں کی تھی۔ اس دن تم لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں اسے کال ملاؤں، لیکن میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کس حد تک مجھ پر مر مٹا ہے اور وہ کس حد تک میری ذات میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ رات کے وقت جب میں نے اسے کال کی اور اس کے لہجے میں اپنے لیے بے چینی دیکھی تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ اس کی فطرت کو میں کسی حد تک سمجھ گئی ہوں۔ اس کا شمار ایسے مردوں میں ہوتا ہے جو اپنے جذبات کا اظہار کھل کر کرنا نہیں جانتے، لیکن وہ اپنے پیاروں کو خود سے دور بھی نہیں ہونے دیتے۔
وہ یوں بات کر رہی تھی جیسے اسے ان ساری باتوں کا تجربہ ہو، حالانکہ حسام اس کی زندگی میں آنے والا پہلا انسان تھا۔ اس سے پہلے اس نے کسی بھی انسان سے بات نہیں کی تھی۔ شاید وہ سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ تھی، اسی وجہ سے وہ سائیکی سمجھنے میں جلد کامیاب ہو جاتی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں ملنے کے لیے بلائے گا یا تمہیں شادی کی آفر کرے گا؟ مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور ایسا کرے گا، اور اس نے ایسا کیا بھی تو تم راضی ہو جاؤ گی۔ یار وہ بہت پیارا ہے، تم لوگوں نے اسے دیکھا ہی ہوگا۔ وہ دوبارہ سے پرجوش ہو گئی اور بچوں کی طرح برتاؤ کرنے لگی۔ وشما اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ کو حسد سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ پلان بھی اسی کا ہی تھا۔ اس کے محلے میں یہ انسان رہتا تھا جس کے پیچھے وہ ایک لمبے عرصے سے پڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن حسام کو تو جیسے کسی چیز سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ وشما اس کے گھر میں مختلف کھانے بنا کر لے کر جاتی تاکہ اس کے دل میں اپنے لیے پسندیدگی پیدا کر سکے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ حسام نے کبھی بھی اس کے پسندیدہ کھانوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ اس کی ماں کے دل میں گھر کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن وہ اس کے لیے ذرا بھی اہمیت نہیں رکھتی تھی، اور یہی بات اسے سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ کیوں نہ جس طرح سے وہ ذلیل ہو رہی ہے، اسی طرح سے اپنی اس دوست کو بھی ذلیل کر دے۔ اسی وجہ سے اس نے حسام کا نمبر اس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ مشال، اگر تم نے اسے اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو گئی تو میں تمہیں 10,000 دوں گی۔ ان دونوں نے شرط لگائی تھی، اور اب وہ دیکھ رہی تھی کہ مشال کسی حد تک کامیاب ہو ہی گئی ہے۔ جب اس نے حسام سے شادی کی بات کی تو وہ مزید جلنے لگی۔ آخر وہ کیسے اپنی سب سے بڑی دشمن کو اپنے محبوب کے ساتھ ہوتے دیکھ سکتی تھی؟ مجھے اس لڑکی کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ میری ساری خوشیوں کو کھا جائے گی، اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا۔ پہلے جب وہ اس کالج میں آئی تھی تو وہ سب سے زیادہ لائق تھی۔ ہر کسی کی زبان پر اسی کی تعریفیں ہوتی تھیں، سب ٹیچرز صرف اسی کا نام پکارتے تھے۔ لیکن مشال کے آنے کے بعد سب کچھ ہی ختم ہو گیا۔ اس کی اہمیت کم ہو گئی تھی۔ وہ اس سے بھی زیادہ لائق تھی۔ وہ حد سے زیادہ پڑھتی تھی، پوری رات بیٹھے محنت کرتی رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے نمبر مشال سے کم آتے تھے۔ جب وہ اگلے دن جا کر ڈسکس کرتے تھے تو مشال بڑے مزے سے کہتی تھی کہ میں نے تو بس رات کے وقت صرف ایک بار دیکھا تھا اور مجھے سارا یاد ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں اسے تکلیف پہنچاتی تھیں، اور وہ اپنے رب سے شکوہ کرتے ہوئے کہتی تھی کہ اے میرے اللہ، میں یہاں پر اتنی زیادہ محنت کرتی ہوں، پوری رات لگا دیتی ہوں، لیکن میرے اتنے نمبر نہیں آتے جتنے نمبر مشال تھوڑی سی محنت کر کے لے آتی ہے۔ وہ ہر چیز سے بدظن ہوتی جا رہی تھی اور اپنے رب کی رحمت سے بھی مایوس ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہی تھی کہ ہر انسان کی اپنی زندگی ہوتی ہے، ہر انسان کی اپنی نفسیات ہوتی ہے، اور ہر انسان کے پاس اپنا دماغ ہوتا ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان سے منفرد ہے، کسی کا دوسرے کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ ان چیزوں میں خوشیاں ڈھونڈ رہی تھی، اور اس بات کو نہیں جانتی تھی کہ خوشیاں صرف اور صرف اپنے کام سے کام رکھنے میں ہیں۔ جب ہم دوسروں کی زندگی پر نظر رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسروں جیسی خواہش کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری اپنی زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہم اپنی آرزوؤں کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اور ہم صرف اور صرف انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو چیزیں ہماری دسترس سے باہر ہوتی ہیں۔ پھر جو چیزیں ہمیں دستیاب ہوتی ہیں ہم ان کی بے قدری کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آخر میں خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ تقریباً 3 گھنٹے گزرے تھے۔ وہ اس وقت اپنی میٹنگ میں مصروف تھا جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا کہ اہلکار کا ہی نمبر تھا۔ ایک بہت ضروری میٹنگ تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس نے وہ میسج کھولا۔ دیکھا سامنے اس لڑکی کا نام مشال بتایا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی تصویر بھی موجود تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی لڑکی تھی اور کالج کی اسٹوڈنٹ تھی۔ مسکراتی ہوئی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، اور اس کے چہرے سے شرارت صاف عیاں ہو رہی تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ایک شرارتی لڑکی ہے اور اس کے ساتھ کوئی مذاق کر رہی ہے۔ وہ کھل کر مسکرایا اور خود سے مخاطب ہوتے بولا، تم دیکھو، تم نے ایک شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالا ہے،
اب یہ شیر تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ ایس پی حسام صاحب، لگتا ہے آپ بھول گئے ہیں، یہاں پر ایک میٹنگ چل رہی ہے۔ سینئر کی بات سن کر وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا۔ اس کا چہرہ یکدم ہی لال ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، سوری سر، وہ دراصل میں وہاں پر اب چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ میٹنگ برخاست کر چکے تھے، لیکن تب وہ اپنے موبائل میں مصروف تھا اور اس لڑکی کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ سینئر کھل کر ہنسا اور کہنے لگا، ہم مذاق کر رہے تھے، میٹنگ ختم ہو گئی ہے، لیکن لگتا ہے آپ کوئی اہم چیز دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ بہت ضروری ہے تو کیا آپ ہمیں دکھانا پسند کریں گے؟ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ 7 سالوں کے اس سفر میں آپ نے ہم سے کبھی مسکرا کر بات ہی نہیں کی، اور اب موبائل کو دیکھ کر ایسے مسکرا رہے ہیں جیسے آپ نے کوئی خزانہ دیکھ لیا ہو۔ ارے نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ شرمندہ ہو گیا اور پھر تیزی سے میٹنگ روم سے باہر نکل گیا۔ اس لڑکی کی وجہ سے وہ نہیں جانتا تھا کہ اب مزید کتنا شرمندہ ہونا ہے، لیکن اسے اتنا اندازہ ضرور تھا کہ اس لڑکی کے آنے کے بعد اس کی زندگی میں ایک طوفان برپا ہونے والا ہے۔ اس نے اس کے کالج کا بھی پتہ لگوا لیا تھا۔ اگلے دن وہ اس کے کالج کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا اور اس لڑکی کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک وہ باہر نہیں آئی تھی۔ لوگ حیرت سے اسے آتے جاتے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس وقت فل بلیک ڈریس میں ملبوس تھا، سر پر کیپ پہن رکھی تھی اور وہ بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ لڑکیاں اسے دیکھ کر آوازیں لگا چکی تھیں، مگر اسے تو جیسے کسی چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ یہاں پر صرف اور صرف ایک لڑکی کے دیدار کے لیے آیا تھا، اور اس نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسے سبق سکھائے گا۔ جب مزید تھوڑی دیر گزری تو چوکیدار خود چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا، خیریت تو ہے بیٹے؟ کیا تم یہاں پر کسی کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر تو تم یہاں پر لینے کے لیے آئے ہو تو چھٹی میں ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے۔ یہ سن کر وہ مزید پریشان ہو گیا۔ مزید 1 گھنٹہ وہ انتظار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے اپنے کسی ضروری کام کے سلسلے میں بھی جانا تھا۔ چچا، میں یہاں پر ایک لڑکی کو لینے آیا ہوں، وہ میری کزن ہے، لیکن میرا کالج والوں سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ کیا آپ مجھے پتہ کر کے دے سکتے ہیں کہ وہ اندر موجود ہے اور اسے کتنی دیر ہے؟ اس ہینڈسم کی بات سن کر چچا نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ لڑکا انہیں پہلی ہی نظر میں بہت پسند آیا تھا۔ جس انداز میں وہ نظریں جھکا کر کھڑا تھا اور لڑکیوں کو نظر انداز کر رہا تھا، وہ دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک شریف آدمی ہے۔ اسی وجہ سے وہ اس کی مدد کرنے کو تیار ہو گئے۔ انہوں نے اندر جا کر جب پرنسپل صاحبہ کو بتایا تو وہ صاف انداز میں انکار کرتے ہوئے کہنے لگی کہ 1 گھنٹے سے پہلے کسی کو چھٹی نہیں مل سکتی، کیونکہ کالج میں ایک ضروری فنکشن چل رہا ہے، یہاں پر سب کی موجودگی ضروری ہے۔ چچا کو پہلی بار پرنسپل صاحبہ زہر لگ رہی تھیں، کیونکہ ان کی وجہ سے ان کے پسندیدہ لڑکے کو مزید انتظار کرنا پڑا تھا۔ وہ شرمندہ چہرے کے ساتھ باہر آئے جیسے ساری غلطی انہی کی ہو، اور دھیمی آواز میں کہنے لگے، بیٹا مجھے معاف کر دینا، لیکن اندر ایک ضروری فنکشن چل رہا ہے، 1 گھنٹے سے پہلے چھٹی نہیں مل سکتی۔ چچا کو یوں شرمندہ دیکھ کر وہ کہنے لگا، ارے کوئی بات نہیں، میں یہاں پر انتظار کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنی پراڈو میں جا کر بیٹھ گیا۔ مشال کی بچی، تم صرف اور صرف ایک بار باہر نکلو، پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ اگر میں نے تمہیں دن میں تارے نہ دکھا دیے تو میرا نام بھی حسام نہیں۔ دوسری طرف وہ اندر بہت زیادہ بور ہو رہی تھی۔ اسے اس طرح کے فنکشن ہمیشہ زہر لگتے تھے، نہ تو وہ کہیں جا پا رہی تھی اور نہ ہی کوئی شرارت کر پا رہی تھی۔ اس نے اپنی دوستوں کے کان میں سرگوشی کی کہ میں باہر جا رہی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہال سے باہر نکلتی، پرنسپل صاحبہ اندر داخل ہوئیں اور اسے روکتے ہوئے کہنے لگیں، ہیلو بی بی، کہاں پر جا رہی ہو؟ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ چھٹی سے پہلے تم اس کالج سے باہر قدم نہیں نکال سکتی، تو کیا میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اور اپنے کزن کو بھی سمجھا دو کہ وہ کالج کے ٹائم تمہیں لینے کے لیے نہ آیا کرے۔ وہ حیران ہو گئی اور پوچھنے لگی، آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ کیا مجھے گھر سے کوئی لینے آیا ہے؟ اسے ایک نئے سرے سے فکر لاحق ہو گئی تھی۔
उन दिनों उसकी दादी की तबीयत भी खराब थी। वो बिस्तरे मर्ग पर थीं। किसी भी वक्त उनकी रूह परवास कर सकती थी। इसे उनकी टेंशन होने लगी थी। जब उसने मैडम से इस बारे में पूछा तो वो कंधे उचकाते कहने लगी, मुझे किसी बारे में कुछ नहीं पता, तुम जाओ अंदर जाकर बैठो। ना चाहते हुए भी वो हॉल में बैठ गई। उसके बाद जितना भी वक्त गुजरा था उसने टेंशन में ही गुजारा था। जब वो छुट्टी के वक्त अपनी दोस्तों के साथ बाहर निकली तो सामने ही इस इंसान को खड़े देखकर उसे लगा उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। इससे पहले कि वो पतली गली से भागती, वो तेज़ी से चलता हुआ इसके पास गया और इसकी आंखों में देखकर घुराते हुए कहने लगा, मैं पिछले 2 घंटों से यहाँ पर खड़ा पागलों की तरह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर तुमने मेरे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं कसम उठाकर कहता हूँ कि तुम्हें अपने साथ घसीट कर ले जाऊँगा। यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं, मैं नहीं चाहता कि वो ये तमाशा देखें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जलालत होगी। जब ये लोग मुझसे सवाल करेंगे तो मैंने तो साफ साफ कह देना है कि तुम एक लंबे अरसे से मुझे तंग कर रही हो, रोज़ फ़ोन पर मुझे कॉलिंग करती हो और घंटों घंटों मेरे साथ बातें करती रहती हो। मेरे पास तो वो सारे रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं जो मैं तुम्हारे घर वालों को दिखाकर तुम्हें तबाह बर्बाद कर सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कभी ये इंसान यूं इसके सामने नमूदार हो जाएगा। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, आप किसी को भी इस बारे में कुछ ना बताइएगा, मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। एक नज़र उसने अपनी दोस्तों पर डाली जो कि थोड़े ही फासले पर खड़ी थी और सहमी हुई नज़रों से इसके चेहरे की तरफ देख रही थी। सिर्फ वशमा ही थी जिसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात थे। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो इसको जिंदा ज़मीन के अंदर दफन कर दे, मगर वो इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो इसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी की तरफ लेकर चला गया और उस पर बाकी सब लड़कियों ने ही होटिंग की थी। वो शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसे अब अंदाज़ा हो रहा था कि अगर घर के किसी फर्द को इस बारे में पता चल गया तो वो इसकी टांगें तोड़कर इसे घर के अंदर ही बिठा देंगे। जज्बात में आकर उसने इतना बड़ा मजाक कर तो लिया था, लेकिन इस दौरान वो अपने घर वालों की सख्ती को भूल गई थी। वो इस बात को नज़रअंदाज कर चुकी थी कि उसकी माँ को इन सारी चीज़ों से कितनी नफ़रत है। उसकी माँ तो उसे मोबाइल देने के हक़ में भी नहीं थी, लेकिन भाई की वजह से उसे वो मोबाइल मिल गया था। और तब उसके भाई ने उससे वादा लिया था कि कुछ भी हो जाए तुमने कोई गलत काम नहीं करना और ना ही मेरी इज्जत पर हर्फ लाना है, क्योंकि मैंने सब लोगों के खिलाफ जाकर ये काम किया है। अगर तुमने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ा तो मैं कभी भी उन लोगों के सामने नज़रें नहीं उठा पाऊंगा। अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। भाई की बातें सुनकर वो भी जज्बाती हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इसने उन्हें कहा था कि आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कभी भी शर्मिंदा या मायूस नहीं करूंगी, बल्कि आपका सर हमेशा फ़ख्र से बुलंद रखूंगी। मेरी तरफ से आपको कभी भी इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अभी उसे ये सारी बातें याद आ रही थी और इससे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ज़रा से शुगल मेले के लिए और 10,000 की शर्त के लिए उसने सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया था और अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। वो इसे खींचता हुआ गाड़ी में लेकर गया और उसे फ्रंट सीट पर बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अब मुझे बताओ छोटी लड़की कि तुम्हें मसला क्या है, क्यों मुझे तंग कर रही हो? उसने सख्त लहजे में पूछा तो वो मिनमिनाने लगी और कहने लगी, नहीं, मुझे आपसे कोई मसला नहीं, मैं तो बस यूं ही। क्या तुम यूं ही मेरे साथ टाइम पास कर रही थी? क्या तुम मेरे जज्बात के साथ खेल रही थी? वो एकदम ही जज्बाती हो गया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने आपके जज्बात के साथ नहीं खेला, बल्कि मैं तो आपको बस यूं ही तंग। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बहाना बनाए, और फिर थोड़ी ही देर के बाद उसके मुंह से ये निकल गया कि मैंने अपनी दोस्तों के साथ शर्त लगाई थी। हसाम का दिमाग गुस्से से खौलने लगा था। वो इस छोटी सी लड़की को जान से मार देना चाहता था, मगर फिर दरमियान में वो मोहब्बत आ गई थी जो इसे इस लड़की से अचानक ही हो गई थी। तो क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए किसी भी किस्म के जज्बात नहीं हैं?
उसने सर्द आवाज में पूछा तो इसने कांपती हुई पलकें उठाईं और उसे देखकर कहने लगी, आपको देखकर तो किसी भी लड़की के दिल में जज्बात पैदा हो सकते हैं। आप तो इस कदर हैंडसम हैं और एक बहुत बड़े एसपी भी हैं। उसके सियासी जवाब पर वो खिलकर मुस्कुराया। अच्छा, तो मुझे बताओ कि तुमने कितने 1000 रुपये की शर्त लगाई थी? मैंने सिर्फ 10,000 की शर्त लगाई थी, लेकिन वो मैं आपकी वजह से हार गई हूँ। अगर आप एक बार भी मुझसे मोहब्बत का एतराफ़ कर लेते तो वो पैसे मुझे मिल जाते, उसने मुंह बनाते हुए कहा था। वो मुकम्मल तौर पर भूल गई थी कि वो यहाँ पर एक अनजान शख्स की दस्तरस में मौजूद है, जिसके जज्बात का वो मजाक बना रही है। अच्छा, तो ऐसी बात है कि तुम 1000 की शर्त मेरी वजह से हार गई हो, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है तुम तो वो शर्त जीत चुकी हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें अपने साथ लेकर गया हूँ। तुम बाद में जाकर अपनी दोस्तों को ये बता सकती हो कि मैंने तुमसे मोहब्बत का इजहार कर दिया। वो इस वक्त तक यकीन नहीं करेंगी जब तक आप उनके सामने नहीं बोलेंगे। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, हसाम ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और उसकी आंखों में देखते हुए पुरतपिश लहजे में कहने लगा, देखो, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था और अब क्या चल रहा है, लेकिन तुम्हें एक बात मैं साफ साफ बता देता हूँ, अब मेरी नज़रें तुम पर टिक गई हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए दिलचस्पी पैदा हो गई है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, और अब मैं तुमसे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ की उम्मीद रखता हूँ कि तुम मेरे जज्बात की कदर करोगी और मुझे धोखा नहीं दोगी, क्योंकि मुझे धोखा देने वालों से शदीद नफ़रत है। क्या आप मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं? उसने हैरत से मुंह खोलकर पूछा तो वो खुलकर मुस्कुराया और ज़ोरों शोर से हाँ में सर हिलाने लगा। हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत का ही इजहार कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता था कि यूं एक कॉलेज की नादान सी लड़की से मुझे इश्क हो जाएगा, और ये जानते हुए भी कि वो एक शर्त लगा रही थी और मेरे जज्बात के साथ खेल रही थी। देखें, अब ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैंने आपके जज्बात के साथ नहीं खेला और ना ही मैं ऐसा कभी कर सकती थी। हाँ, मैं थोड़ी सी पुरजोश थी, और जहाँ तक उस 10,000 का सवाल है तो वो कोई बात नहीं, मैं आपसे बाद में ले लूँगी। ये कहकर वो खुलकर हंसी थी, जबकि वो भी मुस्कुरा दिया। वो अपने केस को भूलकर इसे अपने साथ रेस्टोरेंट लेकर चला गया, जहाँ पर उसने मिशाल की पसंद का खाना मंगवाया। तब उसे अंदाज़ा हुआ था कि ये लड़की बातूनी होने के साथ साथ बहुत भूखी भी है। वो किसी भी चीज़ का लिहाज किए बगैर ऑर्डर करने लगी। मैडम साहिबा, बिल मैंने देना है। जी जी, मैं जानती हूँ आपने ही देना है, और मुझे यहाँ पर लाने वाले आप ही तो हैं, तो आपको ये सब तो बर्दाश्त करना ही होगा, उसने मुस्कुराकर आंख मारते हुए कहा। मगर उसकी बदकिस्मती ये थी कि उसी वक्त हमाद की नज़र अपनी बहन पर पड़ी, जो इस वक्त किसी और इंसान के पहलू में बैठी हुई थी और हंस हंस कर बातें कर रही थी। हमाद के साथ उसकी कुछ दोस्त भी मौजूद थे, वो भी मिशाल को पहचान चुके थे। दिलावर ने उसे ये कहा, क्या ये तुम्हारी बहन ही है? और ये लड़का कौन है? क्या तुमने अपनी बहन की मंगनी कर दी, या फिर ये उसका बॉयफ्रेंड? इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता, हमाद अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और तेज़ी से चलता हुआ बहन की टेबल पर चला गया, जो इस वक्त यूनिफॉर्म में मलबूस थी और उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रही थी। जब उसने अपने भाई को सामने खड़ा देखा तो उसे लगा कि उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। उसके चेहरे पर खौफ के फैले हुए तासुरात एसपी हसाम भी देख चुका था। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और ये लड़का कौन है? भाई, भाई, वो हिचकिचाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। क्या मैंने तुम्हें इस वजह से कॉलेज भेजा था कि तुम यूं मेरी इज्जत को नीलाम करती फिरो? वो हलक के बल चिल्लाया था। वहां पर बैठे हुए सब लोग ही हैरत और परेशानी से उन दोनों बहन भाइयों की तरफ देख रहे थे। एसपी हसाम तेजी से आगे बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो, अपनी आवाज़ को थोड़ा नीचे करो और आसपास के माहौल का भी ख्याल रखो। तुम इस वक्त अपने घर पर मौजूद नहीं हो, बल्कि तुम इस वक्त कहीं बाहर हो,
और ये सब लोग तुम्हारा तमाशा देख रहे हैं। हम कहीं और जाकर इस बारे में बात करते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, तुम्हें इस पर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, उसने नरम लहजे में कहा था। लेकिन हमाद ने ज़ोर से उसके सीने पर हाथ मारा और उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जो हिसाब लेना है वो अपनी मैं बहन से लूँगा। तुम अभी और इसी वक्त मेरी नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो मिशाल का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींच कर ले जा चुका था। एसपी हसाम अपना माथा मसलने लगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि कभी उसे इस तरह की सूरत हाल का भी सामना करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें तो वो औरतों से सुना करता था या कभी किसी ड्रामे में देख लेता था। अब उसके साथ खुद ये वाक़या पेश आ गया था। इस हाल में वो उस लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो भी उनके पीछे ही निकल गया। थोड़ी ही देर के बाद वो एक बहुत बड़े बंगले के सामने खड़ा था। अंदर से शोर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। घर का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, घर के अंदर जाए या फिर बाहर ही खड़ा रहे। जब उसे मिशाल की एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनाई दी तो वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। हमाद ने जब उसे अपने घर में देखा तो चीखते हुए कहा, अभी और इसी वक्त बाहर जाओ, वरना मैं यहाँ पर पुलिस को बुला लूँगा। ये सुनकर एसपी हसाम ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया और अपना कार्ड सामने किया, जिसे पढ़कर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए और फिर नफरत आमेज लहजे में कहने लगा, तुम पुलिस वाले हो तो उसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी बहन के साथ जो जी में आए वो कर सकते हो। देखो, अब तुम हद से बढ़ रहे हो। मैंने तुम्हारी बहन के साथ किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं की और ना ही इसे परेशान किया है। वो वहाँ पर अपनी मर्जी। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता, नीलम बेगम तेज़ी से आगे आईं और उसके सामने आईं और उसके सामने हाथ जोड़ते कहने लगी, बेटा, खुदा का वास्ता है यहाँ से चले जाओ। क्यों हमारे घर के माहौल को ख़राब कर रहे हो? तुम नहीं जानते तुम्हारी वजह से हमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। माजी में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। अब दोबारा कभी भी इसके पीछे ना आना। ये एक माँ की तुमसे इल्तिजा है। उस औरत के बंधे हुए हाथ देखकर वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ था। वो कभी भी ऐसा नहीं चाहता था कि किसी लड़की की माँ उसके सामने यूं हाथ जोड़े। इसी वजह से ही वो इस तरह के मामलात से दूर रहता था। मगर उसकी बदकिस्मती कि वो एक ऐसी जगह पर आकर फंस गया था जहाँ से वो चाहकर भी नहीं निकल पा रहा था। वो खामोशी से पलट गया था, लेकिन जाने से पहले उसने एक नज़र मिशाल के चेहरे की तरफ देखा था, जिसकी आंखें रोने की वजह से लाल थीं और वहाँ पर कर्ब फैला हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले तक वो दोनों एक दूसरे के साथ थे और हंस मुस्कुरा रहे थे। उसने उसी वक्त ये फैसला कर लिया था कि बहुत जल्द रिश्ता लेकर इस लड़की के घर जाएगा, लेकिन उनकी बदकिस्मती कि सब कुछ ही खराब हो गया। वो यकीन से कह सकता था कि अगर अब वो दोबारा रिश्ता लेकर भी जाता तब भी हमाद कभी भी उसके साथ अपनी बहन का निकाह नहीं करता। उस लड़के को बाहर निकालने के बाद हमाद मिशाल के पास चला आया और उसका बाजू पकड़कर खींचते हुए कहा, तुम्हें मैंने इसी वजह से घर से निकलने की इजाज़त दी थी कि तुम मेरे मुंह पर कालक मनना शुरू कर दो। भाई की बात सुनकर वो तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाने लगी और कहने लगी, भाई, मेरा कोई कसूर नहीं। इससे पहले कि वो मिशाल का मोबाइल उठा चुकता, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नंबर सेव था और वो एसपी के नाम से था, उसे अंदाज़ा हो गया था कि ये वही शख्स है। उसने जब हिस्ट्री निकाली तो रात के वक्त कई कई घंटे की कॉलें लगी हुई थी और उसके अलावा मैसेजेस भी थे, जहाँ पर उसकी बहन ने बहुत ही बेहुदा बातें की हुई थी। खुद पर कंट्रोल रखना उसके लिए मुश्किल हो गया। वो माँ की तरफ मुतवज्जो हुआ और दो टोक अंदाज में कहा, आप इसके निकाह का इंतज़ाम करें, कल ही मैं इसका निकाह करने वाला हूँ। अब मैं मज़ीद इसे अपने घर में नहीं रख सकता। ये कहकर वो वहाँ से बाहर निकल गया था, जबकि वो ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगी। उसकी माँ ने भी गुस्से से इसके चेहरे की तरफ देखा। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत समझाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए इस तरह की गलती ना करना कि बाद में तुम अपने घर वालों से ही नजरें ना मिला पाओ।
وہ روز رات سونے سے پہلے اس کے پاس جاتی تھیں اور اسے نصیحتیں کرتی تھیں جنہیں وہ ہمیشہ نظر انداز کر دیتی تھی، اور بعد میں وہی کام کرتی تھی جو کرنے کا اس کا دل چاہتا تھا۔ سونے پر سہاگا یہ کہ وشما سب سے پہلے حماد کے پاس گئی اور اسے اس کی بہن کی حرکتوں کے بارے میں بتا دیا۔ اسی وجہ سے ہی وہ زیادہ غصے میں آ گیا تھا، کیونکہ اب اسے ایک گواہی بھی مل گئی تھی جو اس کی سب سے اچھی دوست کی طرف سے تھی۔ تم فکر مت کرو، اسے تو میں ایک ایسی جگہ بھیجوں گا جہاں سے اس کی واپسی کبھی ممکن نہ ہو سکے گی۔ یہ بات اس نے وشما سے کی تھی۔ اگلے دن وہ ایک بوڑھے آدمی کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا، یہ سوچے بغیر کہ اس کی بہن اس قابل نہیں ہے کہ اسے اس ظالم انسان کے ساتھ بیاہا جائے۔ ان کا نکاح ہو رہا تھا کہ گھر کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور ایس پی حسام کچھ بندوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ وہ حماد کی آنکھوں میں دیکھ کر غصے سے کہنے لگا، تم ایک معصوم چھوٹی سی لڑکی جس کی عمر صرف 17 سال ہے، اور وہ ابھی اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے، نہ ہی قانونی لحاظ سے۔ دوسری سب سے اہم بات، تم اس کا نکاح ایک ایسے انسان سے کر رہے ہو جو اس کی عمر سے 3 گنا بڑا ہے۔ یہ صاف زیادتی ہے، تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ وہ اکیلا آیا تھا، لیکن وہ اکیلا ہی سب لوگوں پر بھاری تھا۔ اس کی پوسٹ کو دیکھ کر سب لوگ ہی اسے خوف زدہ ہو گئے، اور وہ بوڑھا آدمی بھی وہاں سے بھاگ گیا۔ حماد نے غصے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، تمہیں اس معاملے سے دور رہنا چاہیے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن یہ معاملہ میرا ہے، تو میں کیسے اس سے دور رہ سکتا ہوں؟ جہاں تک تمہاری بہن کا سوال ہے تو میں اسے محبت کرتا ہوں، اور یہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ ہم دونوں نے نکاح کر لیا ہے، یہ پہلے ہی میری کسٹڈی میں موجود ہے، تو ایک نکاح کے اوپر دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے جھوٹے نکاح کے کاغذات حماد کے سامنے کر دیے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ قانوناً غلط ہے، لیکن وہ اس لڑکی کو پھنسانا نہیں چاہتا تھا۔ اس دن حماد نے اپنی بہن کے ساتھ ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا اور اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ مشال سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ پولیس والا اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے گا۔ وہ اسے قصوروار سمجھنے لگی تھی۔ حسام اسے لے کر اپنے فلیٹ میں چلا گیا۔ وہ اسے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی اور نہ ہی اسے کوئی بات کر پا رہی تھی۔ اس نے 2-3 بار اس لڑکی کو مخاطب کرنے کی کوشش کی تو اس نے منہ پھیر لیا اور نفرت سے کہنے لگی، خبردار جو میرا نام بھی لیا تو مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم مجھ پر اتنا بڑا الزام لگاؤ گے اور مجھے سب لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دو گے۔ تم سے محبت کر کے تو میں ذلیل ہو کر رہ گئی ہوں۔ یہ سن کر اس کا دماغ غصے سے گھوم گیا اور وہ سخت لہجے میں کہنے لگا، دیکھو میں نے تمہیں ذلیل نہیں کیا، یہ سارا ڈرامہ تمہارے بھائی نے کیا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو خاموشی سے سب کچھ سلجھ سکتا تھا، لیکن اس نے تو ایک فلم بنانی تھی۔ میرے بھائی کو کچھ نہ کہو، اس کا کوئی قصور نہیں، ساری غلطی تمہاری ہی ہے۔ تمہیں میرے کالج کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر تم نے میرے بارے میں پتہ لگا ہی لیا تھا تو مجھے چھوڑ دیتے۔ اگر پتہ چل گیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ مذاق کر رہی ہوں تو مجھے بلاک کر دیتے اور میرے حال پر ہی چھوڑ دیتے، یا پھر پہلے ہی دن میری کال نہ اٹھاتے۔ اس لڑکی کی تیز تیز چلتی زبان کو دیکھ کر پہلے تو وہ حیران رہ گیا اور پھر کھل کر ہنس کر کہنے لگا، تم لڑکیاں بھی کبھی اپنی غلطی نہیں مانتی اور نہ ہی کبھی اپنی نادانی تسلیم کرتی ہو۔ خیر، میں تم جیسی بے وقوف لڑکی کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے تمہاری اس بوڑھے شخص سے جان چھڑوا دی ہے، ورنہ ابھی بیٹھی رو رہی ہوتی وہاں پر۔ تم نے مجھ پر کوئی بڑا احسان نہیں کیا، تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے کیا۔ دیکھو اب تم حد سے بڑھ رہی ہو، میرا آخر تم سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو ہر مرد کا مطلب ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ تمہیں بھی میرا جسم۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی اس کا ہاتھ اٹھا اور مشال کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ بے یقینی سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگی۔ وہ نفرت سے اسے گھور رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم اس قدر گھٹیا سوچ کی مالک ہو سکتی ہو۔ میں نے تمہیں سب لڑکیوں سے مختلف سمجھا تھا،
लेकिन तुम तो उन जैसी ही निकली। मुझे हमेशा से अपने फैसले पर पछतावा होता रहेगा। मैंने अगर अपना मतलब पूरा करना होता तो तुमसे कभी भी निकाह की पेशकश ना करता, बल्कि जिस दिन तुमने मुझे कॉल की थी उसी दिन तुम्हें उठाकर ले जाता और किसी सड़क के किनारे फेंक देता। मगर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जज्बात पैदा हुए थे, और ये पहली बार हुआ था। तुमसे पहले मैंने कभी भी किसी लड़की की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा। तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की थी जिसके लिए मैंने अपने दिल में पसंदीदगी महसूस की थी, और मुझे लगा था कि तुम ही हो जिसके साथ एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इस कदर घटिया ख्यालात रखती होगी। उसकी बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई। उसने कुछ बोलना चाहा था, लेकिन वो हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा कर गया। मैं तुमसे निकाह करूँगा, इस वजह से नहीं क्योंकि मुझे अपना मतलब पूरा करना है, बल्कि इस वजह से क्योंकि मैं इस बात का एतराफ़ सब लोगों के सामने कर चुका हूँ कि तुम मेरी बीवी हो, और अब मैं इस बात को सच साबित भी करूँगा। लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा और ना ही तुम्हें कभी हाथ लगाऊँगा, ताकि तुम्हें यकीन दिला सकूं कि मैंने तुमसे मतलब पूरा करने के लिए तुमसे शादी नहीं की। और तुम क्या कह रही हो? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, तो मैं ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हारे भाई को दोबारा से राज़ी कर लूँगा, मगर उसके बाद मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं बचेगा। मैं कभी भी तुम्हारी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखूंगा। ये कहकर वो वहाँ रुका नहीं था, बल्कि तेज़ी से फ्लैट से बाहर निकल गया था। अपने कुछ दोस्तों को उसने बुलाकर लाना था ताकि निकाह की तैयारी कर सके। उस लड़की की बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा टूट गया था, जिस लड़की से उसने सबसे ज़्यादा पाकीज़ा मोहब्बत की थी। उसी लड़की ने उसके चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा था। अना के मामले में वो भी सख्त दिल का मालिक था और किसी का भी लिहाज नहीं करता था, चाहे उसकी अपनी मोहब्बत ही क्यों ना हो। थोड़ी ही देर बाद दोनों का सादगी से निकाह हो गया। वो उसकी वजूद की तरफ नहीं देख रहा था और ना ही उससे कोई बात कर रहा था। वो लाउंज में जाकर बैठा तो वो भी छोटे छोटे कदम उठाती उसके पास गई और उससे कहने लगी, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी, मगर मैं क्या करती, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो चंद लम्हों तक उसके चेहरे को घूरता रहा और फिर ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने तो बस अपने दिल की भड़ास निकाली है। तुमने वो सच्चाई बयान की है जो तुम्हारे दिल में थी, और मैं नहीं सोचता कि सच बोलने पर किसी इंसान को सज़ा देनी चाहिए। प्लीज़ आप इस तरह का सलूक ना करें, मेरे दिल को तकलीफ़ होती है। तकलीफ़? माई फुट, वो हलक के बल चिल्लाया। क्या सिर्फ तुम्हें ही तकलीफ़ होती है? क्या मेरे पास जज्बात मौजूद नहीं हैं? पता नहीं तुम लड़कियां ये क्यों समझ लेती हो कि हम लड़के पत्थर दिल के मालिक होते हैं। माफ़ करना मशाल बीबी, लेकिन तुम अपनी हद बहुत जल्दी भूल जाती हो, और अपनी तेज़ ज़बान की वजह से तुम अपना बहुत ज़्यादा नुकसान करोगी। मेरे दिल से तो तुम पहले ही उतर गई हो। अब फ्यूचर के लिए खुद को संभाल लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला कोई और शख्स भी तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से। वो लड़की इसके निकाह में मौजूद थी। थोड़ी देर पहले ही उन दोनों का निकाह हुआ था, मगर वो इस वक्त बहुत तल्ख बातें कर रहा था। वो उसे किसी और के साथ मंसूब कर रहा था, ये जानते हुए भी कि उसकी बातें सामने खड़ी लड़की को कितनी तकलीफ़ पहुंचा रही हैं। वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, खुदा के लिए ऐसा मत बोलें, मुझे दर्द होता है। उसने अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा था, मुझे भी दर्द हो रहा है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तुम्हारी वो बात किसी हथौड़े की तरह मेरे सर में लग रही है। अभी और इसी वक्त मेरी नज़रों के सामने से ओझल हो जाओ, वरना मैं कुछ बुरा कर जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि जज्बात में आकर मैं अभी तुम्हें हाथ लगाऊं। ये कहकर वो खुद ही कमरे से चला गया और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो सोने के लिए जा चुका था, जबकि वो वहाँ बैठी बाहर बैठी रो रही थी। सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ कभी इस तरह का मजाक होगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? वो ज़ोर ज़ोर से अपने होठों पर हाथ मारने लगी।
یہ سب کچھ اس کی تیز زبان کی وجہ سے ہی تو ہوا تھا۔ کاش وہ خود پر تھوڑا کنٹرول کر لیتی، مگر اس کی بدقسمتی کہ اس بار بھی اس نے اپنے سب سے قریبی شخص کو اپنی زبان کی وجہ سے کھو دیا تھا۔ ایک بار ایسا پہلے بھی ہو چکا تھا۔ اس کی بچپن کی ایک دوست تھی جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ رہی تھی، لیکن اپنی زبان کی وجہ سے وہ اسے بھی خود سے دور کر چکی تھی۔ وہ مکمل طور پر اکیلی تھی، کوئی بھی اس کا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اگر وہ اپنے شوہر کو ناراض نہ کرتی تو وہ یقیناً اس کے پاس بیٹھا ہوتا اور اسے تسلی دے رہا ہوتا، مگر اپنی نادانی کی وجہ سے اس نے اپنے ساتھ خود ہی ظلم کیا۔ وہ ادھر ہی لیٹ گئی تھی۔ رات کے وقت جب حسام کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا وہ فرش پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اپنے آپ کو وہ جتنا مرضی پتھر دل کیوں نہ ثابت کرتا، لیکن اس کے دل میں جذبات موجود تھے۔ وہ اس کے ساتھ برا سلوک اس وجہ سے کر رہا تھا تاکہ اسے سبق سکھا سکے۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھا کر صوفے پر ڈال چکا تھا اور اس کے اوپر چادر بھی ٹھیک کر چکا تھا۔ اس کے بعد وہ کچن میں چلا گیا۔ اسے اچانک ہی یاد آیا کہ لڑکی صبح سے بھوکی ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے آپ کو ڈانٹا اور کہنے لگا، میں کیوں اس لڑکی کے بارے میں اتنا زیادہ سوچ رہا ہوں؟ اس لڑکی نے تو میرے ساتھ بدتمیزی کی اور مجھ پر الزام لگایا ہے۔ صبح آفس جانے سے پہلے اس نے ناشتہ تیار کیا اور مشال کے لیے بھی بنایا۔ اس کے بعد وہ اپنے کام کے سلسلے میں نکل گیا۔ جب وہ سو کر اٹھی تو کچن میں اپنے لیے ناشتہ پڑا دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تو اس کا دھیان موبائل کی طرف گیا جو کہ اسے حسام نے دیا تھا کہ اگر کسی بھی قسم کی کوئی مجبوری ہو تو مجھے کال کر لینا۔ اس نے وہ اٹھایا، نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا کہ اس نے اپنی ماں کو کال میں لائی۔ دوسری طرف ماں کی بات سن کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ تمہارا بھائی گھر سے فرار ہے اور اسے پولیس تلاش کر رہی ہے۔ پتہ نہیں اس نے ایسا کون سا کام کر دیا۔ رو رو کر اس کی ماں کا برا حال تھا۔ پہلے بیٹی کی پریشانی اور پھر بیٹے کی پریشانی، وہ بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو تسلی دی اور کہا، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں تھوڑی دیر تک آپ کے پاس پہنچتی ہوں، آپ بس گھر میں ہی ٹھہریے گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے فلیٹ سے باہر نکلی۔ اس کے پاس کچھ پیسے موجود تھے، جس نے اسے رکشہ بک کیا اور ماں کے گھر پہنچ گئی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے کر چلا گیا۔ وہ اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ یہ کون ہے، کیونکہ اس کے چہرے پر کسی نے کپڑا ڈال دیا تھا۔ وہاں پہنچی تو سامنے اس کی ماں کھڑی تھی اور قریب ہی اس کا بھائی بیٹھا ہوا تھا۔ حماد اٹھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہنے لگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہاری پرورش کرنے سے مجھے اتنا فائدہ ہوگا۔ اور تب اس پر یہ راز آشکار ہوا تھا کہ وہ اپنی ماں کی سگی بیٹی نہیں تھی اور نہ ہی حماد اس کا سگا بھائی تھا، بلکہ وہ حسان کی کزن تھی اور اس کے چچا کی بیٹی تھی، جسے کچھ عرصہ پہلے ہی ان لوگوں نے اغوا کر لیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ بہت جلد مشال ان کے کام آئے گی اور آج وہ دن آ گیا تھا۔ حماد کا والد ایک بہت بڑا مجرم تھا اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ اس کی ماں بھی یہی کام کرتی تھی۔ باپ کے انتقال کے بعد اس نے یہ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ حسام کے چچا اکرام صاحب کی صرف اور صرف ایک ہی بیٹی تھی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن جب وہ 5 سال کی ہوئی تو اچانک غائب ہو گئی۔ انہوں نے اسے تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر وہ انہیں کہیں بھی نہ ملی۔ انہیں اغوا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ نیلم بیگم تھی، کیونکہ ان کے شوہر کو اکرام صاحب کی وجہ سے جیل ہوئی تھی اور پھر جیل میں ہی بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس بات کو وہ کبھی بھی بھول نہیں سکتی تھیں۔ اگر وہ چاہتی تو مشال کو تکلیف پہنچاتی اور اس سے اپنا بدلہ پورا کرتی، لیکن وہ ایک شاطر دماغ کی مالک تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ بہت جلد یہ لڑکی ان کے کام آئے گی۔ ان دنوں حسام کو بھی جوش ہوا کہ وہ بھی پولیس میں ہی جائے گا۔ وہ اپنے چچا سے بہت متاثر تھا اور انہیں کی طرح ہر جگہ انصاف لاگو کرنا چاہتا تھا۔ ابھی اسے حماد کے خلاف بہت سارے ثبوت مل گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اسے آسانی سے جیل میں بھیج سکتا تھا، مگر اس سے پہلے ہی حماد نے اس کے ساتھ کھیل کھیلا۔ وہ اپنی بہن کو اغوا کر چکا تھا
और हसाम को कॉल करके बताया, तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी एक छोटी सी कज़न थी जो गायब हो गई थी, और तुम्हारी एक बीवी भी है जिससे तुमने एक रात पहले निकाह किया है। क्या तुम उसे बचाना चाहोगे या फिर मुझे जेल भेजना चाहोगे? ये सुनकर उसे लगा कि उसकी कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगा, मुझे बताओ तुम कहाँ पर मौजूद हो। वो हंसा और बोला, जब तक तुम वो फाइल मेरे हवाले नहीं करोगे तब तक ये लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी। दरअसल उस फाइल में सारे सबूत मौजूद थे जिसकी वजह से हमाद तबाह बर्बाद हो सकता था, और उसे वो फाइल हर हाल में चाहिए थी। तुम ये बात भूल जाओ कि कभी मैं तुम्हारी कोई बात मानूंगा, और जहाँ तक अपनी बीवी को तुमसे छुड़वाने का सवाल है तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ उसे तुम्हारे शिकंजे से कैसे आज़ाद करना है। तुमने अभी एक साथ 5 जुर्म किए हैं। तुम गैर कानूनी सरगर्मियों में भी मुलव्विस हो। तुमने लड़कियों के साथ ज्यादती भी की है। तुमने चोरियां भी की हैं, मेरी बीवी को अगवा भी किया है, और उसके साथ साथ एक छोटी सी मासूम लड़की को धोखे से तुम लोगों ने अपने पास रखा हुआ था। तुम अपनी खैर मनाओ कि तुम कैसे खुद को बेकसूर साबित करोगे। ये कहकर उसने कॉल काट दी और सब पुलिस एहलकारों को हुक्म दिया कि वो उसकी बताई हुई लोकेशन पर पहुंचे। दरअसल उसने अपनी बीवी की गर्दन में छोटी सी डिवाइस फिट की हुई थी जिससे बआसानी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो कहाँ मौजूद है। जब वो उसके घर पहुंचा तो पूरा घर खाली था, कहीं भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। हमाद नीचे ही मौजूद था। जब उसे कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो उसे गुस्सा आ गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि हसाम इतनी जल्दी यहाँ पहुँच जाएगा। वो तो यहाँ से फरार होने का सोच रहा था। हसाम ने ऊंची आवाज़ में ऐलान करवाया कि तुम्हें चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। अभी और इसी वक्त बाहर निकल आओ, वरना तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। उसे अंदाज़ा था कि वो यहीं पर मौजूद है। उसके साथ साथ वो हर जगह की तलाशी ले रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी नज़र एक कारपेट पर पड़ी जिसके नीचे दरवाज़ा मौजूद था। वो नीचे पहुंच गया। उसी वक्त हमाद ने उस पर फायर कर दिया। गोली उसके कंधे पर जाकर लगी थी। वो तकलीफ़ के मारे ज़मीन पर गिर गया। मिशाल ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी। उसी वक्त पुलिस नीचे आ गई और उन दोनों को पकड़ लिया। मिशाल उसके करीब बैठी रो रही थी। थोड़ी ही देर बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। खुदा का शुक्र था कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था और उसकी जान बच गई थी। अकराम साहब को जब अपनी बेटी की खबर मिली तो वो भी भागे चले आए। जब उन्होंने अपने भतीजे के करीब उस छोटी सी लड़की को बैठे देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। अपनी बेटी को गले से लगाया और फूट फूट कर रोने लगे। हसाम, जो कि थोड़ी देर पहले होश में आया था, रोते हुए कहने लगा, चचा जान, आप यहाँ पर मेरी अयादत करने आए थे? आप मुझे तो भूल ही गए हैं। गोली मुझे लगी है। दोनों बाप बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो कहने लगे, तुम्हारी बहादुरी का इनाम तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। अपनी कीमती चीज़ तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए? मेरे साथ ज़्यादा चालाकी करने की ज़रूरत नहीं चचा जान। आपसे तो मैं बाद में अच्छे तरीके से हिसाब लूँगा, लेकिन फ़िलहाल मेरी बीवी को समझाइए कि ये अपनी तेज़ ज़बान पर थोड़ा काबू पाए। वो अभी तक उसके अल्फाज नहीं भूला था। मिशाल ने गहरी सांस ली और अब्बा से शिकायत करते हुए कहने लगी, क्या आपने एक छोटे से बच्चे को मेरे हवाले कर दिया है? उसने इस अंदाज में कहा था कि वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग हंस पड़े। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।